بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دنوں سے ایک سوشل میڈیا پہ بہت ہی نیوز وائرل جا رہی تھی ثنا یوسف کے بارے میں، جو صرف 17 سال کی تھی اور اس کا مرڈر ہو گیا بنا کسی دشمنی کے، بنا کسی وجہ کے۔ تو یہ ہمیں کیا سکھایا اس چیز نے؟ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ، وہ بھی ٹک ٹاکرز ہیں، ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں کہ کائنڈلی اس کی ویڈیو شیئر نہ کریں، سانگز کے ساتھ شیئر نہ کریں، اور اس کا اکاؤنٹ کوشش کریں بند کر دیں، رپورٹ کر دیں اس کا اکاؤنٹ، کیونکہ وہ پرائیویٹ نہیں کر رہے ابھی اس کے گھر والے، تو اس کا اکاؤنٹ رپورٹ کر دیں۔ تو میں نے بہت سی ایسی ویڈیوز دیکھی۔ تو میں آپ کو یہ ایک سبق دینا چاہوں گی کہ اس کی عمر تھی صرف 17 سال۔ اس عمر میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، ابھی تو اس کو ہوش نہیں آتی انسان کو پوری طرح۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اس عمر میں اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے گا، اور وہ چلی گئی۔ اور یہ اب جو اس کے پیچھے اس کا کیا کام رہ گیا ہے، وہ لوگ، میں تو دیکھ رہی ہوں جب وہ فوت ہوئی تھی تو 7 لاکھ کچھ اس کے فالوور تھے، اور بعد میں اس کے جو فالوور تھے وہ 1.4 ملین تک گئے ہیں اس کے فالوور۔ اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ لوگ کس طرح گناہ کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ آپ آج کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکی کی ویڈیو شیئر نہ کرو، اور جب ایسے لڑکیوں کا میں نے اکاؤنٹ دیکھا تو اس کے اندر بھی سانگز، گانے اور یہی کچھ تھا۔ تو آپ سوچیں کہ آج آپ دوسرے کی کہہ رہے ہیں کہ وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر لیں، آپ کو اتنا پتہ ہے کہ یہ آگے جا کے گناہ کا باعث بنے گا، تو آپ کوشش کیوں نہیں کرتے کہ آپ ایسی ویڈیوز نہ بنائیں؟ آج اپنی زندگی میں ہی وہ چیزیں ختم کر دیں، گناہ کے کام جو آگے شیئر ہو رہی ہیں۔ آپ کی ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں، آپ کے گانوں میں لگی ویڈیو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، میلینز میں آپ کے ویوز جا رہے ہیں۔ آپ وہ چیز خود ختم اپنے ہاتھوں سے کر دیں کہ آپ کے جانے کے بعد میں یہ آپ کے لیے گناہ جاریہ نہ بنے، اور پیچھے سے لوگوں نے کیا کرنا ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ لوگوں نے تو آپ کی ویڈیو اور شیئر کرنی۔ آپ وہ نیکی کے کام کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے آپ کو جیسے تیسے کر کے وہ ملین فالوورز آپ کو مل گئے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ نیکی کی طرف لوگوں کو لے کے آئیں۔ آپ وہ کام کریں کہ آپ کو پتہ ہو کہ کل کو ہمیں خدا ناخواستہ کچھ ہو جائے گا تو ہمیں پیچھے سے ثواب ہی آئے گا، گناہ جاریہ کا کام نہیں آئے گا۔ تو آپ کیوں اپنی قبر کے بارے میں نہیں سوچ رہے؟ اتنا بڑا سبق اس واقعے سے ملا ہے کہ سانس کا ایک وقت کا بھروسہ نہیں ہے۔ اس لڑکی نے سٹیٹس لگایا، ابھی اپنا لیٹسٹ سٹیٹس لگایا، اور اس کے 2 گھنٹے بعد وہ اس دنیا سے بھی چلی گئی ہے، اور اس کا سٹیٹس اگلے 24 گھنٹے لگا رہا ہے۔ تو یہ کتنا خوف والا سین ہے کہ اس کو اتنا سا نہیں بھروسہ تھا۔ ہمیں کیا لگتا ہے، ہمیں موت کا فرشتہ آنے سے پہلے ہمیں نوٹس دے گا کہ ہم نے آنا ہے، یا ہم نے بیمار ہو کے فوت ہونا ہے کہ ہمیں معافی کا موقع مل جائے گا؟ بالکل نہیں۔ اچانک جو موتیں ہو جاتی ہیں ان کا تو وہیں پر کتاب بند ہو جاتی ہے، بس وہی جو کر دیا اسی کا حساب کتاب ہونا ہے۔ تو کائنڈلی اپنی زندگی میں اپنا بیک گراؤنڈ ایسے رکھیں، اپنی زندگی ایسے گزاریں کہ آپ کو پتہ ہو کہ خدا ناخواستہ آج مجھے کچھ ہو جائے گا تو مجھے پیچھے سے نیکی آئیں گی، دعائیں آئیں گی۔ لوگ صرف آپ کی ویڈیوز شیئر کریں گے اور وقتی طور کا مزہ لیں گے، اور پھر بھول جائیں گے، اور پھر آپ کو اور ہمیں پتہ ہوگا کہ ہماری قبروں میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے کیا کام آ رہا ہے، اور کیا ہمیں نقصان دے رہا ہے۔ دوسرا یہ سبق کہ ہمیں نظر بد سے بچ کے رہنا چاہیے۔ نظر بد کیا چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے لوگوں کو یہ قبر میں لے جائے گی نظر بد۔ یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو قبر تک پہنچا دے گی۔ تو آپ دیکھیں، وہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز ڈالتی تھی، خوبصورت بھی تھی، بولتی بھی اچھا تھی۔ میں نے بعد میں اس کی ویڈیوز دیکھی ہے، پہلے تو میں اس کو جانتی بھی نہیں تھی۔ جب میں نے بعد میں اس کی ویڈیوز دیکھی تو ایسی لڑکی کو نظر لگنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی لڑکی کے پاس اگر حسن نہیں ہے، ویسے بال نہیں ہے، ویسی پیسہ نہیں ہے، تو وہ اس کو دیکھ کے حسد کر سکتی ہے، کوئی بھی اس کو دیکھ کے نظر لگا سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، جس لڑکے نے قتل کیا اس کے بارے میں یہی اس کے نیبر سے پوچھا تو اس نے یہ سب نے یہی کہا کہ یہ اتنا شریف تھا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے
کہ یہ قتل بھی کر سکتا ہے کسی کا۔ تو آپ دیکھیں 1 سیکنڈ کی صرف بات تھی کہ اس کو ایک دم سے غصہ آیا اور اس نے غصے کی حالت میں اگلی لڑکی کو فائرنگ کر دی اور سیدھا دل پہ فائر کیا اور وہ وہیں پر موقع پہ فوت ہو گئی۔ تو یہ نظر بد نہیں ہے تو کیا ہے؟ 1 سیکنڈ میں اس کی زندگی ختم ہو گئی، سیدھا وہ قبر میں چلی گئی۔ تو یہ اتنی بری نظر بد، اللہ معاف کرے، اس لیے کہتے ہیں کہ بس اپنی خوشیوں کو چھپا کے رکھیں، ہنسے بھی کسی کے سامنے کم، اپنی ہنسی کو تک چھپا کے رکھیں۔ وہ کھلتی ہنستی مسکراتی، میں نے اس کی اتنی ویڈیوز دیکھی اور مجھے بعد میں اتنی حیرت ہوئی کہ سب کچھ ختم ہو کے 17 سال کی کیا عمر ہوتی ہے اور اس میں وہ قبر میں چلی گئی۔ ابھی اس نے جوانی صحیح سے دیکھنی تھی، بڑھاپا آتا ہے اور اتنے مرحلے آتے ہیں زندگی کے، ایک نظر بد اس کو اتنا کھا گئی۔ آپ دیکھیں کہ اپنی خوشیوں کو چھپا کے رکھیں، آپ کسی کے سامنے کم ہنسیں، آپ کسی کے سامنے کم شو آف کریں، آپ اپنی خوشیوں کو، رحمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپا کے رکھیں۔ آپ کو نہیں پتا کب وہ وقت آ جائے کہ کسی ایسے بندے کی نظر لگ جائے جو آپ کو راس نہ آ سکے اور آپ سے سب کچھ چھن جائے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں جی، کمنٹ کر رہے ہیں نیچے، ہاں یہ جہنم میں جائے گی، بے حیائی ختم ہوئی، اچھا ہوا قتل کر دیا اس کو، اور دوسری لڑکیوں کی ویڈیوز میں بنا رہے اس کو بھی قتل کرو۔ تو آپ لوگ ہی ایسی ویڈیوز کو پروموٹ کرتے ہو تو ہی اگلا بناتا ہے، اگلے کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں جی میری ایسی ہی ویڈیو وائرل ہوگی کیونکہ میرے دیکھنے والے ایسے لوگ ہیں، تو ہی وہ ایسی ویڈیوز بنا کے زیادہ فالوورز لیتا ہے، زیادہ لائکس لیتا ہے۔ اگر آپ اچھی چیز کو پروموٹ کر رہے ہو نا، اگر آپ کا جو فار یو کا والا پیج ہے وہ اچھی چیزوں میں ہو نا، دین کی چیزوں میں، تو آپ دیکھیں ایک وقت میں آ کے نا ویسی ویڈیوز ہی آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی۔ لیکن آپ کو جی لڑکیاں چاہیے، ڈانس کرتی چاہیے، گانے چاہیے، آپ کو بے حیائی چاہیے، تو وہ لوگ بناتے ہیں ایسی ٹرینڈنگ پہ ویڈیوز تاکہ وہ وائرل ہو سکیں۔ تو یاد رکھیں اس میں آپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا حصہ ہے اس چیزوں میں جس کو آپ بے حیائی کہہ رہے ہیں اور بے شرمی کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ ہے تو گناہ والا کام، لیکن آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے اس بنا پہ کہ وہ جہنمی ہے تو میں جنت میں جاؤں گا اور اگلا جہنم میں جائے گا۔ آپ کا کیا دعویٰ ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے؟ آپ بھی انہی لوگوں کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں جو یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، دیکھنے اور بنانے والے میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہوتا، آپ بھی گناہ دیکھ رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کسی کو جج کرنا چھوڑ دیں، صرف خود کو جج کریں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہم دوسروں کو جج کرنے بیٹھ جاتے ہیں، آپ خود کو جج کریں گے۔ ہر انسان جب خود کو جج کرنا شروع ہو جائے گا نا تو پھر گناہ خود ہی ختم ہو جائے گا، آپ کو نظر آنا بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کا گناہ کرنا بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، موت کا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے، اور اپنی زندگی کو ایسا رکھیں کہ خدا ناستہ اگر ہمیں آج کچھ ہو جائے تو ہمیں پتا ہو کہ ہمارے پاس صرف نیکی آئیں گی۔ جزاک اللہ ہے۔